اب میں اپنے ان مہمانوں میں سے ایک مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں جو ہمارے آج کے خطیب ہیں، ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور ان کا تو میں کیا تعارف کراؤں، انہیں تو یہاں کے سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ ان سے قبل ان کے والد گرامی ماشاءاللہ یہاں جب تشریف لاتے تھے ہنستے مسکراتے، وہ چہرہ پورا میرے سامنے آج بھی موجود ہے، ایک ایک سے بغل گیر ہوتے، ایسے پیار سے ملتے کہ دل ٹھنڈا ہو جاتا ان سے مل کر، اتنی وہ محبت رکھتے اور اتنے ایک ایک احباب سے، اور پھر گفتگو میں بھی ان کی ایسی مٹھاس اور چاشنی اور محبت تھی کہ ایک ایک حرف ان کا پیار اور محبت بھرا نکلتا تھا اور دل کو لگتا تھا۔ آج وہ قبر کی پاتال میں آرام فرما ہیں، ہماری دعا ہے اللہ کروٹ کروٹ انہیں آرام نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ جاتے جاتے پتہ نہیں اپنے ان سپوتوں کے لیے وہ دعا کر کے گئے ہیں کہ جو انداز ان کا تھا محبت بھرا، وہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیعت کیا ہے کہ یہ بھی اپنی سہانی آواز بھی رکھتے ہیں اور بیان میں انداز بھی رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے اور حضرت والد صاحب کی طرح یہ بھی پوری دنیا میں اللہ کا دین پہنچائیں اور پھیلائیں، ہماری ان کے ساتھ دعا ہے، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے عظیم مہمان جناب حضرت مولانا حبیب اللہ فاروقی صاحب کو کہ وہ ہمارے سامعین کے سامنے اپنے بیان حسنہ کو پیش فرمائیں۔ جناب محترم حبیب اللہ فاروقی صاحب۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اللہ رب العزت کا بے حد و بے انتہا شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے اس دنیاوی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے گھر مسجد میں آ کر کچھ دیر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مبارک تقریب ہے جہاں پر قرآن پاک کا ختم ہو، اللہ پاک وہاں پہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آج اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک لمبی فہرست ہے مہمانوں کی، میں ایک طالب علم ہوں، کم فہم کم علم، صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے چند منٹ آپ کی سمع خراشی کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ
پوری حضوری اور پوری محبت سے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ بالکل زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے محسن مولانا صدیق قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بڑے ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسا طالب علم بیان کرے، میں اس کو آداب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ بلا تمہید یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی انتظار کے بعد آتا ہے، پھر بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو ایام معدودات کے ساتھ تشبیہ دیا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے، نماز تراویح میں پورا قرآن پاک سماعت کیا۔ اب چند گنے چنے ایام لمحات باقی ہیں، ہمیں ان لمحات میں کیا کرنا چاہیے؟ توجہ رہے، ہمیں ان لمحات میں اللہ پاک کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے۔ اور اللہ پاک کے ساتھ صلح کیسے ہوگی؟ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، بالکل مختصر سا اور سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم اب تک جو گناہ کیے ان پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں، اسے اللہ پاک کے ساتھ صلح کہتے ہیں۔ فرمایا کہ پیدائش سے لے کر موت تک نیک کام کرنا یہ فرشتوں کا خاصہ ہے، معصیت کو چھوڑ کر عبادت کی شاہراہ پر قدم رکھنا یہ آدم اور اس کی اولاد کا کام ہے۔ زمین و آسمان کی سب سے بڑی نیکی، زمین و آسمان کی سب سے بڑی نیکی فرمایا کہ وہ گناہوں کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تو کوئی لمبا چوڑا عمل کر میں پھر راضی ہوں گا، نہ میرے بھائی، بڑی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، تو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا، میں ایک بالشت تیری طرف آؤں گا، تو چل کے میری طرف آئے گا، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا۔ اے میرے بندے، تو دوڑ کے میری طرف آئے گا، میں تجھے آغوش رحمت میں لے لوں گا۔ اے میرے بندے، تو گناہوں کے دریا لے کے آئے گا، میں تجھے رحمتوں کے سمندر عطا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ پاک ناراض ہوئے، بڑی دعائیں کی، التجائیں کی، اتنا روئے، اتنا روئے، لکھا ہے کہ آپ کے آنسو ندیوں کی طرح بہنے لگے۔ پرندے آ کر کے آپ کے آنسوؤں سے اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ انسان تھے، ایک دن تھک ہار کے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں اتنی التجا کرتا ہوں، اتنی دعا کرتا ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اے پروردگار، اگر مجھے طریقہ نہیں آتا تو میرے دل کے اندر آپ ہی کوئی طریقہ القاء فرما دیں کہ میں اس طریقے سے آپ سے توبہ کروں، معافی مانگوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے التجا کی کہ اے میرے پروردگار،
اگر تیرا کرم شامل حال نہ ہوا تو میرا سفینہ پار لگ سکتا ہی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی دعا کو قبول فرمایا، اسی طرح ہم اولاد آدم کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صبح سے شام تک جنگ لڑتے رہے، شام کو زخمی ہو کر گھائل ہو کر نیچے گرے۔ ایک دوسرے صحابی رسول نے پانی کا جام بھرا، کٹورا بھرا، اپنے زخمی صحابی کو پیش کیا۔ جب پانی کا کٹورا سامنے آیا، اس زخمی صحابی نے اپنا چہرہ یوں پھیر لیا۔ وہ پانی والا صحابی پانی اس طرف لے کر کے آیا، اس صحابی نے اپنا چہرہ یوں پھیر لیا، عرض کی کہ اے میرے بھائی مجھے تنگ نہ کر، چھیڑنا، میں روزے کے ساتھ ہوں، میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا رب العالمین فرمائیں گے کہ دسترخوان بچھائے جائیں، کھانے لگائے جائیں، طرح طرح کے مشروبات رکھے جائیں، میں رب العالمین سے عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار مجھے کھانے نہیں چاہیے، مشروبات نہیں چاہیے، بس پردے ہٹا دیے جائیں، حجاب ہٹا دیے جائیں، آپ کا دیدار ہو جائے گا، میرا افطار ہو جائے گا، آپ کی دید ہو جائے گی، میری عید ہو جائے گی۔ جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک جنگل آیا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ شخص عرض کرنے لگا، اے اللہ کے روح، آپ تو اللہ کے روح ہیں، میرے لیے الہ العالمین سے التجا کیجئے کہ وہ اپنی محبت کے سمندر میں سے ایک قطرہ میرے دل میں اتار دے۔ کیا اتار دے؟ ایک قطرہ میرے دل میں اتار دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ تیرا بندہ تیری محبت کے سمندر میں سے ایک قطرہ طلب کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے روح، اے میرے عیسیٰ، یہ بندہ میری محبت کے سمندر میں سے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تو میری رحمت کے سمندر کے ایک قطرے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس شخص نے التجا کی کہ اللہ کے روح، اللہ پاک سے التجا کیجئے کہ ایک قطرہ نہیں بلکہ ایک قطرے میں سے ایک ذرہ اپنی محبت کا میرے دل میں ڈال دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے التجا کی، دعا کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اس بندے کے دل میں اپنی محبت کا ایک ذرہ ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد جب دوبارہ اس بستی سے گزر ہوا، اس شخص کا پتہ لگایا، پتہ لگا کہ وہ بستی کو چھوڑ کر جنگل میں ڈیرے ڈال چکا ہے، وہ جلوت کو چھوڑ کر خلوت اختیار کر چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے، بڑا منظر دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
قریب جا کر کے سلام لیا، سلام کا جواب کوئی نہ ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں غصہ آیا، عرض کی کہ او میرے محسن، میں تو تیرا محسن ہوں، میں نے تو تیرے لیے اللہ پاک سے دعا کی ہے، آج تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عرشوں سے آواز آئی کہ اے میرے عیسیٰ، تو سلام کا جواب طلب کرتا ہے، اب یہ میرا بندہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے، یہ دنیا سے اتنا بے خبر ہو چکا ہے، اب اگر اس کو آرے کے ساتھ کاٹ بھی دیا جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے پھر وہ منزل پا جاتا ہے۔ بس آخری بات آج ہی میرے مطالعے سے گزری، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ایمان کو بھی تازہ کروں۔ اللہ پاک روزے دار بندے کی دعا کو پورے دن میں قبول فرماتے ہیں۔ پورے دن روزہ دار بندہ جب بھی اپنے اللہ سے التجا کرے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جب اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، راز و نیاز کی باتیں چل رہی تھیں، تو عرض کی کہ پروردگار، احباب میں نے عرض کی تھی کہ میں بالکل مختصر بات کروں گا، پوری توجہ رہے، بڑی پیاری بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جب اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہے تھے، عرض کی کہ پروردگار، کیا کوئی اور بھی ایسا خوش نصیب ہوگا کہ جس سے آپ باتیں کریں گے؟ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ، میرا ایک آخری نبی آئے گا، اس کی امت ہوگی، میں اس کی امت پر روزوں کو فرض کروں گا، اور وہ امت جب افطار کے وقت مجھ سے مانگے گی، مجھ سے باتیں کرے گی۔ اے موسیٰ، ابھی یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں درمیان میں 70 پردے حائل ہیں، لیکن وہ امت افطار کے وقت جب مجھ سے مانگے گی ایک پردہ بھی حائل نہیں ہوگا، ڈائریکٹ میں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ گنے چنے لمحات رہ چکے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔